بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دی نیشنل نیریٹو۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے پاکستان کی حکومت اور ریاست کی پالیسی کو واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک آرٹیکل لکھ کے بالکل واضح کر دیا ہے، اور امریکہ جو پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتا ہے اس کو یہ بتایا ہے کہ اس پوری کی پوری دہشت گردی کی جنگ کے اندر پاکستان نے امریکہ کا کس طرح ساتھ دیا ہے، اور آگے اس کا وے فارورڈ کیا ہے افغانستان کی صورتحال کے لیے، اور یہ بھی وزیر اعظم پاکستان نے بتایا ہے اس آرٹیکل کے اندر۔ آج اس آرٹیکل کا ہم جائزہ لیں گے جو کل عمران خان صاحب نے واشنگٹن پوسٹ کے اندر لکھا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے بالکل 100% درست کہا ہے، اور یہ نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ پوری ریاست پاکستان کی ترجمانی کی ہے۔ اس میں وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا ہے کہ میں نے بہت ارلی بتا دیا تھا امریکہ کو، پوری ویسٹرن ورلڈ کو، کہ یہ جو افغانستان کی وار ہے یہ ان ونیبل وار ہے، اس کو آپ بندوق سے جیت نہیں سکتے، جتنا مرضی آپ زور لگا لیں، کیونکہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی جو غیر ملکی فاتحین ہیں اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس کا بہترین حل ہے ڈائلاگ، بہترین اس کا حل ہے پولیٹیکل طریقے سے ان سے بات چیت کرنا، لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں سمجھا۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی بات کی کہ ہم نے امریکہ کو بتایا کہ جن طالبان کو مارنے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ وہی طالبان ہیں جنہیں ہم مجاہدین کہتے تھے، اور ان مجاہدین کو ISI اور CIA نے مل کر ٹرین کیا تھا اگینسٹ سوویت یونین، اور سوویت یونین کے خلاف جب انہوں نے جنگ لڑی تھی، اور اس جنگ کے اندر یہ پاکستان اور امریکہ دونوں کے ہیرو تھے، اور امریکی جو ریاست تھی، امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کو ایز اے ہیرو پوری ویسٹرن ورلڈ کے اندر پیش کر رہی تھی، اور امریکہ کا جو صدر تھا ان کو بہت ہی زیادہ پروٹوکول دے رہا تھا، اور جو اس ٹائم کے جو افغان مجاہدین تھے، جو آج کے موجودہ طالبان ہیں، ان کو ریڈ کارپٹ پروٹوکول دیا جاتا تھا، وائٹ ہاؤس کے اندر ان کی ایکسیس تھی، اور ان کے لیڈرز کو جو امریکہ کی جنگ آزادی کے جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ ان کی تشبیہ دی جاتی تھی، اور اس کے لیے بہت زیادہ ان کا وہ ادھر پروٹوکول اور احترام اور عزت ان کے لیے پیش کی جاتی تھی۔ تو پاکستان نے یہ بات کی کہ یہ وہی لوگ ہیں، ان کے خلاف اگر ہم جائیں گے تو یہ ایک بالکل انوائز اپروچ ہوگی، لیکن امریکہ تلا ہوا تو امریکہ ان کے خلاف لڑنے کے لیے یہ تیار تھا۔ پاکستان نے ان کو وارن کیا تھا کہ یہ وہی مجاہدین ہیں جو کل کو ہمارے لیے لڑ رہے تھے، آج ہم ان کے خلاف لڑیں گے، اور پاکستان اگر ان کے خلاف لڑے گا تو پاکستان جو ہے وہ کس سائیڈ پہ کھڑا ہوگا، یہ بھی اس میں واضح کیا گیا ہے۔ اور طالبان یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ان کیمپس کے اندر پیدا ہوئے نوجوان لڑکے ہیں جن کو پاکستان نے ادھر تعلیم بھی دی، اور جب افغانستان کی سول وار تھی اس سول وار کے اندر امریکہ تو ادھر سے بھاگ گیا تھا، سوویت یونین بھی بھاگ گیا تھا، تو پھر افغان دھڑوں کے اندر باہمی ایک سول وار ہوئی، اس سول وار کے اندر سے یہ طالبان ایمرج ہو کے سامنے آئے ایکسیڈنٹلی، اور یہ ضرورتاً سامنے آئے ہیں، اور یہ کوئی ایسی پلانڈ ان کی نئی لیڈرشپ تھی۔ تو ایسی صورت میں پھر پاکستان کو یہ جتنے طالبان کے جو فیکشنز تھے، ان کے لوگ چونکہ پاکستان کے ریفیوجیز کیمپ کے اندر رہتے رہے، ادھر 4 ملین پاکستان نے افغانستان کے جو ریفیوجیز تھے ان کو پناہ دی، اور پھر ادھر ایک سول وار ہوئی، اور اس کا فال آؤٹ پاکستان کے اندر بھی ہوا، فال آؤٹ یہ ریفیوجیز کی شکل کے اندر ہوا۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے آپ کو تو بالکل ایک بلینک چیک دے دیا تھا، آپ کو بہت زیادہ سپورٹ دی تھی لاجسٹکس کے اندر، جنرل مشرف نے آپ کو ایئر سپورٹ دی، اس کے علاوہ انٹیلیجنس سپورٹ، ہر طرح کی آپ کو سپورٹ دی تھی، ہم تو آپ کے الائی تھے، ہم نے تو اس جنگ کے اندر جو کاؤنٹر ٹیررزم وار آپ لڑ رہے تھے اس کے اندر تو ہم نے آپ کو کیا کہتے بہت سپورٹ کیا، اور اس سپورٹ کے اندر ہم نے یہ نقصان اٹھایا کہ ہمیں ہمارا ہی جو الائی امریکہ تھا یہ ہمارے اوپر اس نے 450 ڈرون اٹیکس کیے، ان 450 ڈرون اٹیکس کے اندر امریکہ نے ہمارے کوئی ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ لوگ جو ہے مار دیے، اور اس وار آن ٹیرر کے اندر کم و بیش 80,000 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔
جس میں 7,000 فوج کے لوگ ہیں، اس کے اندر $150 بلین کا پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان یہ لکھتے ہیں کہ کوئی 35 لاکھ جو لوگ تھے وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل کی کیٹیگری میں آئے، یعنی لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا تھا۔ جب وزیرستان، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور مختلف ایجنسیز کے اندر ملٹری آپریشنز چل رہے تھے تو لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، علاقے خالی کروائے گئے تھے کہ ٹیررزم سے ان کو پاک کرانا ہے۔ تو یہ بھی پاکستانیوں نے اذیت جھیلی ہے، کس کی خاطر؟ امریکہ کی خاطر۔ اور اس کے علاوہ 2006 سے لے کے 2015 تک پاکستان کے اندر کوئی 50 ملیٹنٹ گروپس بنے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے، اور یہ پاکستان نے کاسٹ بھری ہے، اور یہ امریکہ کی جنگ تھی، اور اس جنگ کو امریکہ ادھر لڑنے آیا تھا، پاکستان نے تو اس کو سپورٹ کیا تھا، لاجسٹک بھی دی، پاکستان انٹیلیجنس بھی دی، پاکستان نے کچھ نہ کچھ ایڈم ان کی سپورٹ بھی کی ہے۔ اس کی مد کے اندر اتنا پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان یہ لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان ان کو یہ سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ پاکستان کی بیک کے اندر سٹیب لگا رہے ہیں، یعنی ان پاکستان کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپ رہے ہیں۔ امریکن کی چھتری کے تلے افغان اور انڈین دونوں مل کر انہوں نے پاکستان کے اندر ٹیررزم کرائی ہے، NDS راؤ مل گئی ہیں اور پاکستان کے اندر یہ ٹیررزم ہوتی رہی ہے۔ اور صورتحال اتنی ابتر تھی کہ ایسی صورتحال جو پاکستانی صورتحال تھی، اس صورتحال کو جو CIA کا اسٹیشن چیف جو کابل میں بیٹھا ہوا تھا وہ یہ لکھ رہا تھا کہ the country was beginning to crack under the relentless pressure directly exerted by United States، یعنی امریکہ کا اتنا سخت پریشر تھا۔ اور پاکستان کے تو اس ٹائم جو ہے 2014 میں انہوں نے نقشے جاری کر دیے تھے، بلوچستان علیحدہ ہو جانا ہے، کراچی علیحدہ ہو جانا ہے، اس طرح کی، اور گلگت بلتستان کو بھی علیحدہ کرنے کی باتیں تھیں۔ اور جبکہ یہ صورتحال تھی، ایسی صورتحال میں بجائے امریکہ ایکنالج کرنے کے، پاکستان جب دہشت گردی کے اندر سر تا پاؤں پاکستان دہشت گردی کے اندر ڈوبا ہوا تھا، خون میں لت پت تھا، تو امریکہ اس کو کہہ رہا ہے ڈو مور۔ تو یہ بالکل زیادتی والی بات تھی امریکنز کی۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ میں 2008 کے اندر اس وقت کے سینیٹر جو بائیڈن، جو آج موجودہ صدر ہیں، اس ٹائم جو سینیٹر جو بائیڈن، سینیٹر جان ایف کیری اور ایک اور سینیٹر ریڈ، ان تینوں کو ملا اور میں نے یہ بتایا کہ یہ افغانستان کے اندر جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں یہ سارا ایک فیوٹائل کام ہے، فضول کام ہے، اور ادھر آپ ریسورسز جھونک رہے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے آپ لڑکے افغانوں سے نہیں جیت سکتے۔ اس جنگ کو آپ ٹیبل پہ ڈائلاگ سے اور ان طریقوں سے وائنڈ اپ کر کے ادھر سے جا سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات بہت وضاحت اور فصاحت کے ساتھ امریکن سینیٹرز کو بتائی۔ اور اس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو اتنی بڑی دہشت گردی کی جنگ تھی، اس جنگ کو پاکستان نے پھر اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پھر ملٹری آپریشنز کیے، اور 2016 تک پاکستان جو تھا اس جنگ، دہشت گردی کی اس لعنت سے پاکستان تقریباً پاک ہو چکا تھا، کافی حد تک ٹیررزم ختم ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ دنیا کی ون آف دا فائنسٹ آرمیز ہے، اور ڈسپلنڈ فوج ہے، اور بہترین انٹیلیجنس سروس ہے، اور اس کو پبلک کی سپورٹ ہے، پاپولر سپورٹ ہے، اس وجہ سے ہم یہ جنگ جیتے۔ اور افغانستان کے اندر افغانی جو ہے وہ جنگ کیوں ہارے؟ کیونکہ جو افغان نیشنل آرمی تھی، اس کو جو افغانوں کی جو عام ایک افغان تھا اس کی بھی سپورٹ نہیں تھی، اور افغانستان کا جو پبلک سینٹیمنٹ تھا وہ اس کے خلاف تھا، وہ یہ کہتے ہیں یہ امریکن پپٹس ہیں، اس لیے افغانستان کی جو نیشنل آرمی تھی وہ جنگ نہ جیت سکی۔ تو معاملہ یہ کہ ٹریجیکلی پاکستان کا شکریہ کرنے کی بجائے، پاکستان کا ممنون و مشکور ہونے کی بجائے، امریکہ نے پاکستان کے اوپر دوبارہ سے الزام لگانا شروع کر دیا ہے، اور کانگریس کے اندر یہ بل لے کے آ رہے ہیں، اور اس بل کے اندر پاکستان کو وہ اسکیپ گوڈ اور پاکستان کو اس کا رسپانسبل بنانا چاہ رہے ہیں، جبکہ یہ ایک انتہائی زیادتی کی بات ہوگی، کیونکہ پاکستان نے ہر سطح پہ امریکہ کو یہ بتایا، امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اور امریکہ کے لیے اتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ اور
پاکستان نے تو جو افغان جو گورنمنٹ تھی اس کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے کچھ لوگ ادھر جا کے ٹیررزم کرا رہے ہیں تو جوائنٹ بارڈر میکانزم ڈیولپ کر لیتے ہیں، جس کے لیے دونوں کی جو ایک فورسز ہیں، لوگ ہیں، وہ بارڈر کے اوپر جوائنٹ ایک میکانزم بنا لیں گے تاکہ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو وہ شک نکل جائے۔ یعنی پاکستان نے ہر طرح سے امریکہ اور امریکہ کی بٹھائی ہوئی جو افغان جو گورنمنٹ تھی حامد کارزائی اور اشرف غنی کی، اس کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن امریکہ نے ایسی بات کوئی سنی ہی نہیں۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے بالکل کلیئرٹی سے یہ بات کی ہے کہ پاکستان نے تو اپنے جتنے بھی وسائل تھے اس کے جنگ کے لیے ان کی خاطر استعمال کیے، لیکن امریکہ نے اس کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، معاملہ خراب ہوگا۔ یہ جو بلیم گیم کی طرف آپ جا رہے ہیں، پاکستان کو جو اسکیپ کوڈ بنا رہے ہیں، پاکستان کے اوپر جو اکنامک سینکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اٹ ول ڈیٹیریوریٹ دا سچویشن further for Americans as well, not only for Pakistan and Afghanistan, for America as well and for the Western world۔ تو ایسی صورت میں ابھی وے فارورڈ کیا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان نے نہ صرف وہ اس کی ان کے فیلئر کی وجوہات بتا دی ہیں، جو پاکستان کے اندر گڑبڑ ہوئی اس کی وجوہات بتا دی ہیں، سارا مسئلہ بتایا ہے، پاکستان کا نے جتنا ان کا ساتھ دیا ہے وہ چیز بتائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے اس مسئلے کا حل بھی تجویز کیا ہے۔ حل یہ تجویز کیا ہے کہ ابھی افغانستان ونس اگین کراس روڈز کے اوپر کھڑا ہے اور افغانستان کو دوبارہ سے ضرورت ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ فائنینشل سپورٹ کی ہے۔ ضرورت افغانستان کو کیا ہے کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے، دنیا مانے۔ اور اس صورت میں جو اگر امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ افغانوں کی اگر آ کے مدد کرتی ہے تو پھر یہ ان کے پاس ایک بہت زیادہ مضبوط اخلاقی پوزیشن ہوگی کہ وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں ہیومن رائٹس کا، ویمن رائٹس کا اور دوسرے رائٹس کا۔ پہلے ان کو پیسے دینے ہوں گے، ان کی مدد کرنی ہوگی۔ اگر یہ مدد نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ سے دہشت گردی کا خطرہ ہے، پھر دوبارہ سے وہ 90s کا جو دور تھا جب سول وار تھی، جب ٹیررزم پھیل رہی تھی، تو دوبارہ سے اس کا خطرہ ہے۔ اس لیے امریکنز کو چاہیے کہ ان کو وہ سپورٹ کریں اور اس سلسلے میں پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اور اگر امریکنز نے دوبارہ یہ غلطی کی کہ ان کو سپورٹ نہ کیا، اگر ادھر ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو گیا، فوڈ کرائسس پیدا ہو گیا اور اس طرح کی کرائسس پیدا ہو گئی تو پھر اس سے افغانوں کو تو نقصان ہوگا، پورے ریجن کو اور پوری عالمی برادری کو نقصان ہوگا۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے پورے کا پورا وہ آرٹیکل جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے واشنگٹن پوسٹ کے اندر تحریر کیا ہے، اور اسی طرح کے مختلف آرٹیکلز جو ہیں وہ دوسری جگہوں کے اوپر دوسرے بڑے انٹرنیشنل نیوز پیپرز کے اندر کچھ فورن رائٹرز بھی لکھ رہے ہیں۔ اور اس آرٹیکل کے اندر بیسیکلی وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کی ریاست کی پالیسی کو واضح کر دیا ہے کہ امریکہ، عالمی میڈیا اور پوری کی پوری دنیا یہ جان لے کہ پاکستان چاہتا کیا ہے، پاکستان نے کیا کیا ہے۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم نے واضح طور پہ بتا دیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ ہندوستان نے کتنی زخم پہنچائی ہے پاکستان کو، اور اس نے اپنے کتنی ہنڈریڈز کے حساب سے فیک جو ویب سائٹس تھیں، میڈیا ہاؤسز تھے، ان کو ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس میں این ڈی ایس ساتھ ان کو سپورٹ کر رہی تھی اور امریکہ کی چھتری کے تلے سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور پاکستان کو الزام دینے کی بجائے پاکستان کی قربانیوں کو اعتراف کیا جانا چاہیے، پاکستان کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے پورے 20 سال ان کو بہت سپورٹ کیا ہے اور ان کی جنگ لڑتے لڑتے پاکستان خون میں لت پت ہو گیا ہے۔ پورے کا پورا ملک، پورے کے پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی تھی، ملک کی اکانومی، ملک کی جو پیس ہے، ملک کا لا اینڈ آرڈر ہے، پورے ملک کا ہر جو ایسپیکٹ آف لائف ہے وہ ڈیمیج ہو چکا تھا۔ کس وجہ سے ہوا تھا؟ یہ امریکن وار آن ٹیرر کی وجہ سے ہوا تھا، اور پاکستان ان کا فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ ٹیررزم تھا۔ تو وزیر اعظم پاکستان نے بہت زبردست بات کی ہے کہ ایسی صورت میں امریکہ کو ابھی سپورٹ کرنی چاہیے افغانستان کے لوگوں کی، افغانوں کی، طالبان کی۔ اگر یہ سپورٹ نہیں کریں گے تو ونس اگین اٹ وڈ بی repetition of American chief blunder in Afghanistan, and if it will happen, this would be the last nail in the American coffin of superpower۔
تو ان کے سپر پاور کے کافن کے اندر یہ لاسٹ نیل ہوگا. تو امریکنس کو چاہیے دے شوڈ لک انٹو دا میٹر بیکاز سچویشن از ویری سیریس. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹو نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.